جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمشو بھائی خیریت سے؟ جی آپ کون؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. جی جی کیا کہنا فرمائیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں یہ پوچھ رہا تھا جو اکابرین دیوبند ہیں ان کو ولی بول سکتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں بھائی. اچھا ہاں بول سکتے ہیں. کیوں نہیں بول سکتے؟ نہیں وہ ولی تھے یا نہیں تھے؟ یہ بالکل تھے. ولی دوست کو کہتے ہیں اور اللہ کے دوست کو اللہ کے دوست کو ولی بولتے ہیں. جی. تو اس کے یہ آپ نے ترجمہ کہاں سے لیا؟ یہ ولی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ترجمہ کہاں سے لیا آپ نے؟ یعنی آپ یہ بات کہتے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں؟ ہاں. تو میرے بھائی آپ کے پاس وحی آئی تھی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں؟ نہیں وہ چلو میں نے مان لیا کہ ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ ولی تھے. انہیں کو کہتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں کو ولی کہتے ہیں. ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس وہی آئی تھی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. جب آپ نے بھائی مان لیا ہے تو پھر آپ اتنا کیوں بڑبڑ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ مانا کہ ولی جو ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں مانا کہ اکابر دیوبند ولی تھے. بالکل تو میں کیا شک ہے. تو میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جب اکابر دیوبند ولی تھے تو آپ کے پاس وہی آئی تھی, دیوبند کا ولی وہی آتی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ولی تھے. ماشاء اللہ قابلیت ہو رہی آپ کے اندر. نہیں آپ ایک بات ایمانداری سے بتائیں, اگر میں آپ کو اپنا دوست بولوں یا دوست مانوں تو پہلے بات سن لیں, اگر میں بولوں شمسو بھائی میرے دوست ہیں لیکن میں کسی سے نہ کہوں تو دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو اگر ہم مجھے کہو کہ آپ میرے دوست ہیں, ٹھیک ہے جی جی, آپ نے کہا آپ میرے دوست ہیں, میں نے آپ کو کہا میں آپ کا دوست ہوں, ہاں ٹھیک ہے جی جی, تو میں آپ کا دوست ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آپ پہلے بات کو سمجھے نہیں, وہ تو آپ نے کہہ دیا, آپ نے کہہ دیا, میں نے کہہ دیا, یہ بات سنو, بات کو بات سمجھ گیا, میری سمجھ لو. ہاں سنا. تو میں نے آپ کو کہا میں آپ کا دوست ہوں, تو آپ دوست ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہاں بالکل ہو گئے. لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ نہیں میں تمہیں اپنا دوست قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا, ہاں ہاں, اس کے بعد پھر میں یہ کہوں کہ بھائی میں تمہارا دوست ہوں, اب تم کہہ سکتے ہو کہ اسے قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. چلو آسان ہو گئی, ٹھیک ہے. ارے آپ شمسو بھائی آپ بات سمجھے نہیں, میں بات کر رہا ہوں ایک طرفہ, میں بات کر رہا ہوں ایک طرفہ, دو طرفہ بات نہیں کر رہا. مجھے بتایا آپ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کا نام اہل حدیث کیا, وہ پوچھ سکا, آپ سے بتایا نہیں گیا. ارے آپ بات تو سن لو, آپ بات تو سن لو, میں بات کر رہا ہوں ایک طرفہ. ارے سن تو لو, ارے سن تو لو بھائی, سنو بات کو. اگر شمسو بھائی آپ بات تو سن لو, اگر میں آپ کو دوست مانوں, سن تو لو, اگر میں آپ کو دوست مانوں اور یہ کسی سے بھی نہ کہوں, آدھے گھنٹے بات کر لیا. چلو ٹھیک ہے, مہربانی, اوکے اوکے. آدھا گھنٹہ ہو گیا شمسو بھائی, فون اٹھا لو. کاٹ دیا. وعلیکم السلام. جی شمسو بھائی, جی جی ہلو, جی شمسو بھائی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بھائی بول رہے ہیں کیا؟ جی جناب, میں یہ پوچھ رہا تھا, سوال میرا سمجھ لیں کہ اگر میں آپ کو اپنا دوست مانتا ہوں لیکن میں نے آپ کو بھی نہیں بتایا اور کسی کو بھی نہیں بتایا تو دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ میرے دوست ہیں؟ ہاں یہ تو بات آپ کو بتانی پڑے گی, دوسروں سے کیسے پتہ چلے گا آپ میرے دوست ہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہی نہیں بھیجی دیوبند کے اندر تو دیوبندی کو کیسے پتا کہ وہ اکابر جو تھے وہ اللہ کے ولی ہیں؟ اچھا, اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے کے لیے نہیں بتایا کہ بھائی بالکل بالکل میرے بھائی, نیک عمل کرنے کو پڑتا ہے تو میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے. بالکل بالکل میرے بھائی, بالکل سب باتیں صحیح ہیں آپ کی, سب باتیں صحیح ہیں, پتہ چلے گا کہ وہ سب باتیں صحیح ہیں. کرنے والے تھے. ارے نہیں, وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, اصل ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے جو مہر لگائی. اب سن لو,
اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دو چیز ہے پتہ کرنے کی. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، اور جی جی. اپنی زبان سے کہتے ہیں یہ میرے دوست ہے، ٹھیک ہے. جی جی. دوسری بات یہ ہے عام طور سے ہم کہتے نہیں ہیں کسی کو بھی ایک دوسرے کے دوست، بلکہ ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے. بالکل. جیسے میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، بالکل کھانا پینا ہو رہا ہے، آپ میرے گھر آ رہے ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے. بالکل بالکل. اب میں نے محلے میں کسی کو نہیں بتایا کہ میں آپ کا دوست ہوں، لیکن محلے والے خود کہیں گے کہ بھائی یہ بہت بھی دوست ہیں، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں. جی جی جی. سمجھ گئے آپ؟ جی جی. تو اسی طرح وہی تو آنی سکتی. نہیں اب ایسا ہوتا. اچھا کیونکہ وہ دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ساری زندگی گزاری ہے. جی جی جی. اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اس لیے پتہ چلے کہ وہ اللہ کے ولی تھے. نہیں آپ دیکھو آپ نے آپ لوگوں کی صحبت نہیں ملی، ہمارے بڑوں کو ان کی صحبت ملی ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسے آدمی تھے، اس طرح ذکر کرنے والے تھے. اچھا. اور فی الحال اب بھی مظاہر علوم سہارنپور میں ایسے شخص موجود ہیں جن کا دن رات یہ حدیث پڑھانا اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہم ان کی خدمت میں جاتے، اس لیے ہمیں پتہ چل گیا. آپ لوگ اس چیز کے محروم ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا. اب آپ بتاؤ میں آپ کو کیسے بتاتا. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ نے بولا دو دوست ہیں، ان کے عمل سے پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے آنا جانا، ساتھ دینا، یہ کرنا وہ کرنا. دیکھو جی ان کے دل کا راز نہیں پتہ چلے گا آپ کو. دکھاوے کے لیے آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں بھائی ایک آدمی دکھاوا کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا اس کا؟ بھائی دکھاوے کے لیے آپ کبھی رات کو جاگے ہو؟ بتاؤ. کچھ تھوڑا سا دکھاوا. آپ دنیا کے لیے جاگ سکتے ہیں، اللہ کے لیے بھی جاگ سکتے ہیں. بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست، آپ نہیں ایک بات بتائیے. ایک بات کہا جاتا ہے کہ وہی ارے دوست اللہ کے نبی آپ کیسے ہو، تو لوگوں سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب یہ دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولے تھے اور کیا جھوٹ بول لیں گے. تو اسی طرح اگر وہ ان کی دکھاوے کی نیت ہوتی میرے بھائی، آپ اکابر میل جوڑ کرتے ہیں. سن تو لو، آپ اکابر دیوبند سن تو لو. دکھاوا وہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا ہے. ارے میرے بھائی سن تو لو. دکھاوا ارے سن تو لو یار، تم ایک لمبی لسٹ بتا رہا ہوں. مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اکابر دیوبند کی جو مثال ہے اللہ کے نبی سے کیسے دے سکتے ہو؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. وہ کہاں اور یہ کہاں؟ آپ نے کہا ہے اللہ کے نبی سے. ارے تو بھائی ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کو آپ نے مہر لگا دی کہ یہ ولی ہے. آپ کیسے ٹھپا لگا سکتے ہیں؟ آپ ٹھپا کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ یہی تو کہہ سکتے ہو نا کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہو آپ. ولیوں والے کام تھے ان کے، یہ کہہ سکتے ہو آپ. لیکن آپ نے تو ٹھپا لگا کے لوگوں کو گمراہ کر دیا نا. ٹھپا تو جب لگے گا جب وہی آئے گی. وہی تو اللہ کی طرف آنا بند ہو گئی. بھائی آپ سمجھدار آدمی شمسو بھائی، کم سے کم بات دلیل سے تو کرو گے. بھائی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہو میں کسی انسان کو جانتا ہوں جیسے بہت اچھا انسان ہے، بہت یعنی اچھے اخلاق کا ہے، اچھے عمل کا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، تو میں اس کو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا بھائی یہ تو بالکل ولی جیسا آدمی ہے، ولیوں کی طرح کام کرتا ہے، ولی جیسا ہے. آپ بولے نہیں ولی ہے، اس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے گواہی دی، مجھے پتہ چلیے یہ ہے. تو یہ تو مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اگر مان لو شمس بھائی آپ جائیں آخرت کے دن اور آپ نے ان کو ولی کا ٹھپا لگایا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے کسی نے گواہی دی تھی؟ تجھے کہہ رہے ولی ہے وہ، تو کیا کہو گے آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. دو طرح کے ولی ہوتے ہیں، ایک جھوٹے ولی ہوتے ہیں، ایک سچے ولی ہوتے ہیں. نہیں جھوٹے سچی بات نہیں کر رہا میں. ایک میری بات چل رہی کہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن ہوتے تو آئیے بھائی پاکھنڈی بھی ہوتے ہیں. بالکل 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 بالکل. اب آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو، آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو. اب آپ نے خود کہا کہ دکھاوے کے پاکھنڈی ولی جو ہوتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ آپ جن کو ولی مانتے ہو پاکھنڈی ہو. اچھا اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے ہوگی نا. آپ ہی نے دلیل دی، میں نے تھوڑی نہ دی ہے. آپ ہی دلیل لے رہے ہو. پاکھنڈی کیا کرتا ہے؟ پاکھنڈی ڈرامہ کرتا ہے نا صحیح ہونے کا. کیونکہ اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ مان لیجیے گا تو اس سے تو نعوذ باللہ قیامت تک آنے والے سارے علماء ہی. نہیں میں کسی پہ ٹھپا نہیں لگاتا میرے بھائی. میں ٹھپا کسی پہ نہیں لگاتا. میں یہ کہہ سکتا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی کے چلو آپ یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ولی نہ مانے، ٹھیک ہے. تو پھر تو نہیں ٹھپا مت لگاؤ. امت میں 540 افغان اور 500 کتب ہمیشہ رہیں گے. امت کو گمراہ کرنے کے لیے جو اکابر دیوبند کو جو ولی کہا جاتا ہے، عام جو عالم لوگ ہیں ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ولی ہو سکتے ہیں، ولیوں جیسے کام کرتے تھے، ان کو ولی بنا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بریلوی اور دیوبندی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. پھر
یار آپ سچی بات میں ولی ہو سکتے ہیں، ولی بالکل بھائی ہو سکتے ہیں. میں میرے پاس غیب دیکھو، نہ تو میرے پاس غیب ہے اور نہ میرے پاس وحی آ رہی، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ولی تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی قبول نہ کری ہو. بھائی سنو، یہ جواب تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ انہیں غلط ثابت کرو وہی. ارے میرے بھائی، اگر میں ان کی غلطی ثابت کرنا شروع کر دوں تو اس پہ بحث چھڑ جائے گی. میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا، میرا مقصد ہی یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہی آئی، آپ کیسے ٹھپا لگا کے بیٹھے ہو دیوبند والے ان کو ولی بنا کر. سوال یہ ہے، اور آپ میں اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ بریلوی بھی کتنے مزار ہیں سب کو ولی مانتے ہیں، اور کتنے مزاروں کے لوگ، کتنے ولی ایسے تھے جو لوٹے باز، عورت باز، ان کی حرکتیں دیکھو، اور آج بھی ہیں، تو ان کو بریلوی ولی مانتے ہیں، ان پہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ولی ہیں، سنتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں. ایسی تم کہہ رہا ہو کہ ولی ہیں، تو فرق کیا؟ تم میں ان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو پھر تو وہی آپ کے حساب سے نبیوں کو نبی بھی نہ ماننے چاہیے پھر تو. میرے بھائی میں نے کیا بولا؟ ولی ہوں گے، ولی ہو سکتے ہیں، ولی جیسے ہیں وہ تو اللہ اس ولی کے بیچ کا مسئلہ ہے نا. مجھے کیا پتا بھائی میں بتا رہا ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ بھائی؟ وہ تو اللہ وہ جانا نا. اس کو ٹھپت کیوں لگا رہا ہو تم اس سے؟ ان کے اگر برائیے گنانے بیٹھ جاؤں میں تو وہ تو ولی تو کیا، وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے تمہارا کابر. ارے بھائی اللہ ہی نے تو نشانیاں بتائی ہیں. تو بھائی میں کیا بول رہا ہوں؟ ان کی نشانی سے بتا رہا ہوں نا، میں ان کی نشانیوں سے بتا رہا ہوں. اگر میں ان کی نشانی بتا دوں تو وہ تو ولی تو کیا، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. بھائی تمہاری مثال اچھے دیکھو، اللہ کے نبی کے بعد سے جھوٹے نبی آئے ہیں بہت آئے. کتنے آئے ہیں؟ اب بتا کو مجھے تھوڑے گنتی تھوڑے معلوم ہے، 2-3 کو تو جانتا ہوں میں. لیکن چھوٹے نبی تو آئے ہیں نا بھائی. تو ان کی گواہی اللہ کے نبی دے گا نا. قرآن میں گواہی دی ہے نا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. باقی جو آگا جھوٹا ہوگا. شہادت مل گئی نہیں مل گئی؟ لگ جاؤں. ارے شہادت مل گئی نہیں مل گئی؟ آپ سچے نبی ہو. ارے بھائی شہادت مل گئی نہیں مل گئی قرآن سے؟ ارے کو ملا رہے ہو. دوست شہادت قرآن سے دے دی. قرآن نے شہادت دے دی کہ اللہ کے نبی آخری ہیں، ان کے بعد جو آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے. بات ختم ہو گئی. اور اللہ دے رہا گواہی، اللہ گواہی دے رہا، اللہ شہادت دے رہا، اللہ بتا رہا ہے. تمہارا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اقامت دیوبند کے وہ دوزخ میں ہے، جو جہنم میں ہے، جنت میں ہے، کہاں ہے کیا پتا؟ اچھا ہاں آپ کو پتا ہے؟ گمان رکھنے کے لیے بتایا گیا کہ اچھا گمان رکھو، بالکل رکھو، بالکل اچھا گمان رکھو، بالکل اچھا گمان رکھو. گمان رکھو، یہ نہیں کہا یقین رکھو، گمان رکھو. بیوقوفی بات مت کرو، خود ہی کہہ رہا ہو، خود ہی پھنس رہے ہو. کیوں؟ بس گمان اور یقین میں فرق ہے نا. صحیح بات ہے. ارے گمان اور یقین میں فرق ہے نہیں ہے؟ کیا چیز ہے؟ ارے بھائی ارے شمسو بھائی، گمان اور یقین میں فرق ہے نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو پھر ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں گمان رکھو، اور یہاں پر آپ یقینی بات کہہ رہے ہیں. کتنا فرق ہے آپ کی باتوں میں؟ بھائی ہم یقین اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے دیکھا، ان کو خوابوں میں بھی آئے ہیں جنت ان کے بارے میں، کہ وہی جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ابھی وہی کی چیز باقی ہے، خواب. بتایا نہیں خواب. تو بھائی آپ بات سمجھ رہے. اچھا تو خواب سچے، خواب کس کے سچے ہوتے ہیں؟ نہیں، خواب کس کے سچے ہوتے ہیں؟ خواب سچے کس کے ہوتے ہیں؟ اچھا ہاں، تو یہ پوائنٹ ہے کہ وہی خواب کس کے مانے جائیں، ورنہ ہر آدمی کہنے لگ جائے یہ ہے وہ، تو ہم خواب ہر ایک سے ہی لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، میں نے آپ سے سوال کیا، خواب جو سچے ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ ہم ان کے خواب آگے نقل کرتے ہیں. بھائی یہ تو من گھڑت کس سے کہانی ہو گئی نا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کچھ، تو میں اپنی کہانی بیان کر دوں لوگوں سے. خواب دلیل ہوتا ہے بھائی. من گھڑت جب ہوگی، جب ہم من گھڑت خواب جو ہے وہ خواب میرے بھائی صرف نبی کے، بات ہو جائے گا. میرے بھائی بات سن لو، خواب صرف نبی کے سچے ہوتے ہیں، ان کے خواب کو یقین کر سکتے ہو. باقی خوابوں پہ دنیا یہ دین نہیں بنتا ہے. اچھا خواب صرف نبی کے سچے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے خواب سچے ہیں؟ باقی کسی کے خواب سچے نہیں ہو سکتے. وہ ایک بات الگ ہے، اللہ تعالیٰ وہی کر دے، لیکن خوابوں پہ دین نہیں بنتا. تو امام بخاری بھی جھوٹ ہے، اس کا مطلب سب سے بڑے جھوٹ امام بخاری ہوئے آپ کے نزدیک؟ کیوں؟ وہ خواب انہوں نے اپنے خواب بیان کرے ہیں حدیثوں میں. وہی کا 46واں حصہ ہے بھائی صاحب. آپ جو ہے نا وہ وہی کا 46واں حصہ ہے. آپ کہہ رہے ہو خواب جھوٹے ہوتے ہیں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا خواب جھوٹے. خوابوں پہ دین نہیں بنتا ہے، یہ کہہ رہا ہوں میں. خوابوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. اچھا ارے بھائی اچھا یہ بتاؤ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت بڑا یعنی وزیر اعظم بن گیا ہوں، تو پھر میں بنا کیوں نہیں اب تک؟
ضروری ہے جو خواب تو انسان. یار ابھی تمہاری اب دیکھو تم دیکھو وہی بات آ گئی نہیں کہ ضروری نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے, تو اس لیے خواب دین نہیں بن سکتا. اور ضروری ہے دیکھو ایک بات جانا اس سے ہو سکتا ہے اور نقل پہلے آپ کو دیکھا جائے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. اب دیکھو میں نے بتایا نا کہ آپ صرف اکابر پرست والی بات کر رہا ہے, اکابر پرست والی بات کر رہا ہے. اگر مجھے آپ یہ بتا دیں, ایک چھوٹی سی آپ سے ایک دوست والی مثال دے کے میں نے پوچھا, جیسے میں آپ کو اپنا دوست مانتا ہوں, میں نے کسی کو نہیں بتایا تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو آپ کو نہیں پتا چلا, کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا. ایسے ہی دوست اللہ کا ہو اور گواہی میں دوں, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہی نہیں میں گواہی کیسے دیتا ہوں؟ میں کیسے ٹھپر آتا ہوں دوست اللہ کا پکا. اور دوسری چیز ایک بات اور سن لیں, آپ نے وہ تو سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک شخص مطلب ایک مثال کے طور پر سمجھایا کہ ساری زندگی بات کرے اور کوئی ایک غلطی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری بات ختم کر کے اور اس کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے. اور ایک شخص ساری زندگی برے کام کرے, گناہ کرے اور کوئی بات ایسی کر دے جو اللہ کو پسند آئے, وہ جنت میں چلے جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ حدیث ہے نہیں ہے؟ تو اب مان لیجیے آپ کے اکابر نے ساری زندگی میں اچھا کام کرا اور اللہ نہ کرے کوئی کام انہوں نے ایسا کر دیا جو دوستی ہو گئے. اب ہمیں کیا پتا ان کے دلوں کا راز؟ بھائی دکھاوے میں ایک بات سن لیں, دکھاوے میں اس ٹائم نریندر مودی کتنا اچھا جب باتیں کرتا تو, لیکن اندر سے کتنا حرامی ہے. یا پھر تمہاری مثال ہوئی ہوگی تم جھوٹے نبی سے سچے نبی کو ملا رہے ہو. میں کہاں ملا رہا ہوں؟ میں تمہارا بھائی میں نبی کی تو بات ہی نہیں, آپ کو نبی کی مثال میں انسانوں میں تو وہ بھی اکابر دیوبند پہ, ایسا تو ہو نہیں سکتا. پہنچ رہی ہے نا, آپ برے لوگوں سے اچھے لوگوں کو کیوں ملا رہے کیوں برا؟ میں نے کیا بولا؟ اس کی باتوں سے برا نہیں نظر آتا وہ, اس کی باتوں سے نریندر مودی کی جب بیان کرتا تو وہ اچھا وہ خود برا نظر آتا ہے, وہ خود برا دکھ رہا ہے. یہ تو آپ کا دل کا تعصب ہے نا, آپ بات سے دلیل دو نا بات کی. اب ایسے اب تعصب مت دکھاؤ باتوں میں, دلیل دو. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, میں نے آپ کو دلیل دی کہ ساری زندگی بات کرے, کوئی ایسا کام کر جائے جس سے وہ سارے گناہ اس سے برباد, سارے عمل اس سے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ دوستی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اکابر دیوبند کے آپ کیسے ٹھپا لگا کر بیٹھے ہو کہ وہ جنتی ہیں؟ یہ بتاؤ مجھے آپ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تجھے کیسے پتا کہ یہ جنتی ہے, میرا دوست ہے, تو نے کیوں ٹھپا لگایا؟ آپ بتاؤ کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ اب میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا, اس کے بعد میں تمہارے سے پوچھوں گا آپ کیا کریں. چلو ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی آپ میرے دوست ہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب میں نے کہا نہیں کی, میں نے اس کا جواب آپ کا پہلے جب میں نے آپ سے بھی نہیں کہا, سنو میں نے آپ سے بھی نہیں کہا, آنے نو چھوڑ دو, میں نے آپ کو اپنا دوست مانا, لیکن میں نے آپ سے بھی نہیں کہا اور کسی سے بھی نہیں کہا. اب دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں وہی آپ سے بھی نہیں کہا, کسی سے بھی نہیں کہا, اس سے کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل ٹھیک بات ہے نا. اور یہاں بات چل رہی اللہ کی, یہاں بات چل رہی ہے اللہ کی. ارے بھائی جب انسان ہوگا آپس میں ایک دوسرے کی فطرت ایک دوسرے کی حرکت نہیں سمجھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیسے سمجھیں گے؟ تم بات کرنے میں اپنے بولتے رہو. چلو بول, آپ بول رہے ہیں. بھائی تم نے مجھے بھی کہا ٹھیک ہے. جی آپ کا دوست. جی تم اپنے دل میں لے کے مر گئے. جی مر گیا. اس میں کسی کیا قصور ہے؟ تمہارے تو قصور ہے کہ میں تم دل میں لے کے مر گئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کے جو اکابر ہیں وہ تو انہوں نے بھی نہیں کہا نا اپنی کتابوں میں کہیں پہ کہ ہم اللہ کے دوست ہیں, انہوں نے کہا یہ بات. اب میں بتا رہا ہوں کیسے پتہ چلے گا. جی بتائیں آپ. اگر کسی دوست کا آپ کے گھر آنا جانا بھی نہیں ہے, ہاں, وہ آپ سے ملتا بھی نہیں ہے, ہاں, اور آپ نے اس کے دل میں دوستی بٹھا لی, ہاں ہاں ہاں, نہ وہ آپ کے گھر آتا, ہاں, نہ آپ اس کے گھر جاتے, ہاں, نہ اس سے ملتے, نہ وہ آپ سے ملتا, لیکن آپ نے اسے دوست بنا لیا. چیزوں سے یہ بتایا. جی آپ مر گئے تو یہ تو قصہ ہوا ختم, آپ کے مرتے آپ کے دل کی بات آپ کے دل میں رہی. ہاں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا دوست ہے وہ آپ نے اسے نہیں بتایا, ہاں, اس کے دوست ہیں اس نے بھی آپ کو نہیں بتایا, لیکن اس کا آپ کے یہاں آنا جانا ہے, ہاں, ملنا جلنا ہے, اچھی طرح میل ملاپ ہے, کھانا پینا ایک دوسرے کے ساتھ ماشاء اللہ. تو اب آپ ہی نہیں محلے والے خود کہیں کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوسری بات یہ ہے محلے والے جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ کہیں گے. اب یہ تو آپس میں دوست. ایک تیسری بات یہ ہے کہ پہلے چپ کرے گا. تیسری بات یہ ہے کہ آپس میں دوست ہیں اور گھر میں آنا جانا ہے, محلے والے کہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جو دوسرے شہر کا آدمی ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اس نے نہیں دیکھا لیکن میرے دوست نے دونوں پکڑے.
شمسو بھائی میں نے آپ کو بولا کہ میرے بھی سنو بات کو، میری بات پوری تو ہونے دیں۔ نہیں آپ مثال غلط دے رہا ہوں، آپ مثال غلط دے رہا ہوں، میرے 50 دوست ہیں، سنو بات کو بھائی میری تو سن لو، ہاں میں آپ کو دلیل ہی دوں گا۔ ہاں ہاں محلے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دوست ہے، وہ جو شہر میں پورے آدمی رہتا ہے وہ جو ملن سے وہ کیسے سمجھا رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ۔ تو میں وہی تو سمجھا رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ دوست ہیں، سن تو لو، محلے والے تو کہہ رہے ہیں کہ دوست ہیں، بھائی قریبی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسجد میں کثرت سے آوے تو اس کی ایماندار ہونے کی گواہی دو، ٹھیک ہے؟ نہیں کہا اللہ کے نبی۔ اچھا تو میری ایک بات سن لو میرے بھائی، کیا ہمارے علماء، ارے میرے بھائی بات سن لو، آپ ایک بات کو پکڑ کر دین مت بناؤ۔ اب آپ یہ بتائیے، میں نے آپ کو بولا میرے 20 دوست ہیں، 50 دوست ہیں، ان میں سے ایک دوست میرا پکا ہے اور باقی سب دکھاوے کام چلاؤ ہیں۔ میں 1 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پھر آپ کیا کریں؟ اچھا سنا، میں نے تو دیکھیے آپ کو ولی ہونی تھی، واپس ولی کس طرح سمجھے رہتا ہے، جو اللہ کے ولی کس طرح سمجھے رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے دن رات روتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اور انہوں نے تو مانا کہ وہ ولی، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ ولی تھے کہ نہیں تھے؟ اب سنیں، اب آپ نے ایک بات بتائی، پاکھنڈی کس کو بولتے ہیں؟ جو دکھاوا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پہلے بات سن لیں، اب مجھے بولنے دیں، آپ مجھے بولنے دیں۔ آپ نے جو کہا وہ ولی نہیں، ہاں میں سنا رہا ہوں پوری بات، اب آپ ارے سن تو لو، نہیں تھے۔ سنو بات تو وہ بتا رہا ہوں نا، آپ نے خود بولا پاکھنڈی کے معنی ہوتے ہیں دکھاوا کرنے والا۔ اچھا دوسری بات، اگر آپ تو میں نے بہت کہا تھا، ارے سن تو لو، اب بیچ میں بول رہا ہوں آپ، جب آپ ارے سن تو لو بھائی، میں وہیں پہ آ رہا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے، بریلویوں کے اندر کتنے بڑے عالم ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور 5 وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، علم غیب ہے، سارا کچھ ہے، وہ سب باتیں کرتے ہیں، تو کیا وہ ولی ہو گئے؟ ان کا عقیدہ دیکھ لو آپ بھائی، جب آپ کے سامنے بھی ان کا عقیدہ ہے تو پھر انہیں آپ کیسے مان لیں؟ ارے بات تو سمجھ لو پہلے، ارے بات تو بھائی اب آپ کے سامنے کی برائی بھی تو ہے۔ ارے اب آگے بات تو آگے بتا رہا نا یار، تم پیچھے بول رہا ہو، ارے آگے پیچھے بول رہا ہو، پہلے سن تو لو بات، ارے بات پوری سن تو لو بھائی، بات پوری سن لو، اب وہ ارے سن تو لو یار، میں آپ کے بیچ میں بولا، اب سن تو لو 1 منٹ۔ اب جب بریلویوں کے عالم جو ہے 5 وقت نمازی ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہا ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، سب کام بڑھیا ہے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر۔ اب اکابر دیوبند جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے ہیں کہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی اشرف علی رسول اللہ۔ دوسرے آپ کے احمد رشید گنگوئی صاحب، سنو بات، اب بات کاٹنا نہیں، پہلے بات سن لو پوری۔ احمد رشید گنگوئی صاحب کہتے ہیں، سن لو، حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس زمانے میں اگر نجات اور ہدایت موقوف ہے تو وہ میری اتباع پر ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، ولی تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ بولے، جو نبوت کا دعویٰ کرے مسلمان ہو سکتا ہے، وہ تو مرتد ہو گیا۔ اس میں نبوت کا دعویٰ کہاں ہے؟ ارے بھائی سن لو، سنو انہوں نے کیا بولا، سن لو اس زمانے میں، ارے سن تو لو بھائی، ارے سن تو لو، اس زمانے میں اگر ہدایت اور نجات موقوف ہے، اگر ہدایت اور نجات، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اور نجات کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور اتباع کس کی ہوگی؟ اللہ اس کے رسول کی ہوگی۔ ارے بات تو سن لو، وہ بندہ اتنی گندی بات کہہ رہا ہے، خدائی کا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تم اس کو عقائد بتا رہے ہو، وہ مسلمان ہو سکتا ہے وہ؟ اچھا ہاں بھائی، میں نے کوئی اپنی نسل بات نہیں کری میرے بھائی، میں نے تو آپ کی کتاب سے بتایا نا۔ اچھا، تو اگر رسول انہوں نے کہا ہے، اشرف علی مطلب خواب میں کہا ہے یا بھائی خواب میں بھی کہا، اور جب وہ حقیقت میں بندہ آیا تو بولے ہاں بہت اچھی بات ہے، انہوں نے اس کو لات نہیں ماری، ذلیل نہیں کرا، تو خبیث کیا پڑھ رہا ہے تو، لعنت تیری زندگی پہ، لیکن اس سے بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے، کیا بات ہے۔ تو میرے بھائی تھوڑا سا سوچ لو، ان کو اکابر، ان کو ولی کہنے سے پہلے، ولی کا ٹھپا مت لگاؤ، بری بات ہے۔ پہلے ان کا 17 سے دیکھو کہ دوسروں کو تو مشرک کا کافر کا فتویٰ لگا دیا بڑی آسانی سے، اپنے بندوں پہ بات آتی ہے تو ان کو ولی بنا دے، تو کچھ تو سوچو یار اللہ کے بندوں۔
بھائی خواب کی بات الگ ہوتی ہے. ارے تو وہ اچھا تو ہاں ابھی آپ کا بچنے کا راستہ ہے خواب کی بات. جب وہ بیداری میں اس نے کہا کہ میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں تو بھی میرے منہ سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ نکل رہا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تیری ماں کا حرامی کمینے تو ایسے پڑھ رہا ہے بے غیرت. لات ماری اس کے؟ نہیں ماری نا. تو اب بات سنو, آپ کے رشید احمد گنگوئی صاحب کیا کہتے ہیں, سن لو, وہ اس بات پہ نہیں آ رہا ہے. آپ سن لو, اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے تو میری اتباع پر ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اب تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ تم اس بات سے بات کروا تم بھاگ کیوں رہے ہو بھائی؟ میں کہاں بھاگ رہا ہوں, میں تو ان کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو تم ولی کا ٹھپا لگا کے بیٹھے ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ. تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ ولی جیسے تھے, ولی جیسے کام کرتے تھے, وہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن ولی تھے اس کا مطلب تم نے شہادت دی, تمہارے پاس گارنٹی ہے. تو بس وہ تم عقائد پرست ہونا میرے بھائی. توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ معاف کرے. بری بات ہے, یہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں کہ بالکل ہے. جب قیامت کے دن آئے گا نا, اس دن کہنا یہ بات بالکل ہے. اس دن سے جب تم سے اللہ پوچھے گا, مجھ سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چلے پھر کئی بات ہوگی, آرٹی مطلب بھی ہو گئی. اوکے, اللہ حافظ.